بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں تے کچھ حقوق ہیں جنہاں نوں حقوق العباد آکھیا جاندا ہے۔ انہاں دے وچوں پہلا حق وہ یہ ہے کہ جڑی چیز اپنے واسطے پسند نہ کرے وہ دوسرے مسلمانوں واسطے بھی پسند نہ کرے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم دی طرح ہیں۔ اگر جسم دے ایک حصے نو ایک عضو نو تکلیف پہنچے تو باقی اعضاء بھی اس دا احساس کر دیں، اس دی تکلیف نو محسوس کر دیں، اس دی درد تو متاثر ہوں دیں۔ مسلمان تے دوسرا حق یہ ہے کہ کسے مسلمان نو اپنے ہاتھ اور زبان نال تکلیف نہ دے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسے مسلمان واسطے یہ جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان دی طرف اکھ نال اس طرح اشارہ کرے کہ جس نال اس نو تکلیف پہنچے، اور یہ بھی حلال اور جائز نہیں ہے کہ ایسا کم کرے کہ جس دے نال مسلمانوں دے وچ خوف و ہراس پھیل جاوے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اہل دوزخ تے ایک خارش مسلط کرے گا جڑی اس قدر ہوئے گی کہ وہ اپنے جسماں نو نوچ نوچ کے ہڈیاں نو ننگا کر دیں گے۔ پھر ایک منادی ندا کرے گا، دسو اس خارش دی تکلیف کیسی ہے؟ تو اہل دوزخ آکھن گے کہ یہ بہت سخت عذاب ہے۔ فرشتے آکھن گے کہ یہ اس وجہ تو ہو رہا ہے کہ جڑا تسی لوگاں نو مسلماناں نو اذیت اور تکلیف دیندے ہیں دنیا تے، یہ اس دا بدلہ ہے، تھانوں جہنم دے وچ اس واسطے سزا دیتی جا رہی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت دے وچ ایک شخص نو خوشی دی حالت دے وچ جھومدے ہویا ویکھا۔ پتہ ہے صحابہ اس نے مقام کیویں حاصل ہویا؟ صرف اس واسطے کہ وہ رستے دے وچ ایک ایسا درخت تھا کہ جڑا مسلماناں دے لگن ٹپن دی وجہ تو تکلیف دا باعث بندا ہا۔ اس بندے نے اس درخت نو کٹ دیتا کہ مسلمانوں نو تکلیف نہ پہنچے، انسانوں نو تکلیف نہ پہنچے۔ تو محض اس عمل دی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے اس نو جنتاں دے وچ گھر عطا کر دیتا۔ مسلمان تے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس دے نال تکبر نال پیش نہ آوے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تکبر کرن والےاں نو پسند نہیں کردا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عادت مبارک ہے کہ آپ بیوہ عورتاں اور مسکیناں دے نال جاندے، انہاں دی حاجات پوری کردے، اور انہاں دا کوئی بھی کم ہوندا، کوئی بھی ضرورت ہوندی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جا کے اس نو پورا کر دے، اور کدے بھی کسی نو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حقارت دی نظر نال نہیں ویکھیا۔ مسلمان تے ایک حق یہ بھی ہے کہ چغل خور دی گل دا اعتبار نہ کرے، کیونکہ اعتبار عادل دی گل دا ہوندا ہے۔ چغل خور دی گل دا کیا اعتبار؟ وہ تے فاسق ہے اور فاجر ہے۔ فاسق اور فاجر شخص دی گل مستند گل نہیں ہوندی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور جنت وچ نہیں جا سکے گا۔ اور ایک گل بھی ذہن وچ رہنی چاہیے کہ جڑا بندہ کسے دی بدگوئی تھوڑے سامنے آ کے کردا ہے، کسے دی چغلی تھوڑے سامنے آ کے کردا ہے، تو وہ کس طرح پھر یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی چغلی وہ لوگوں کے سامنے نہیں جا کے کرے گا؟ کی گارنٹی ہے اس گل دی؟ تو جڑا بندہ کسے دی چغلی تھوڑے سامنے آ کے کر سکتا ہے تو تھوڑی چغلی بھی ہو جا کے لوگوں کے سامنے کرے گا، تو ایسے شخص دی گل دا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ مسلماناں تے ایک حق یہ بھی ہے کہ کسے واقف کار دے نال 3 دن تو زیادہ ناراض نہ رہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی واسطے یہ حلال اور جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی دے نال 3 دن تو زیادہ ناراض رہے۔ فرمایا کہ انہاں دونوں دے وچوں بہترین وہ ہے کہ جڑا السلام علیکم آکھن دے پہل کردا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے یوسف جانتے ہو کہ تھوڑا درجہ میں اتنا بلند کیوں کیتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ نہیں باری تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس واسطے کہ تسی اپنے بھائیوں نو معاف کر دیتا ہے۔
حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے بھائی دی غلطی نو اور خطا نو معاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس دی عزت اور بزرگی دے وچ اضافہ کر دے گا۔ مسلمان تے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس دے کول آوے تو اس دے نال نیک سلوک کرے، چاہے آون والا نیک ہوے یا بد ہوے، اس دے نال اچھے سلوک نال پیش آوے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک دے نال نیکی دے نال پیش آؤ، کیونکہ اگر اگلا بندہ نیکی دے قابل نہیں ہے تو اسی تے نیکی دے قابل نہیں۔ ایک بزرگ ہے نا، وہ دریا دے وچوں گزرتے پے، نال انہاں دا کوئی غلام بھی آ، مرید بھی آ، تو انہوں نے ویکھا کہ ایک اٹھواں پانی دے وچ ڈبدا پیا۔ انہوں نے اس نو ویکھا کہ ایک جاندار ہے، ڈبدا پیا ہے، جان بچاون دی کوشش کیتی، تھلے تلی کیتی، اس نے اپنے ہاتھ تے اٹھا لیا، لیکن اٹھواں ہا اپنی عادت تو مجبور ہے، اس نے ڈنگ مار لیا۔ جدو ڈنگ مارا انہوں نے تکلیف ہوئی، انہوں نے جلدی نال تھلے سٹ دیتا، اور جدو پھر ویکھا کہ ڈبدا پیا ہے، پھر ترس آیا، پھر دل دے وچ رحم آ گیا، پھر اس نے اٹھایا۔ جدو دوسری دفعہ اٹھایا، وہ اپنی عادت تو مجبور ہے، اس نے پھر ڈنگ مار لیا، انہوں نے سٹ دیتا۔ تیسری دفعہ پھر رحم آ گیا، اس نے دوبارہ پھر اٹھا لیا۔ جدو تیسری دفعہ بھی اٹھایا، اس نے تیسری دفعہ بھی ڈنگ مارا نا، تو نال جو خادم آ، اس نے آخیا جی دفع کرو پرا، مرن دیو، ڈبن دیو، تسی بار بار بچاون دی کوشش کرتے ہو، بار بار ڈنگ ماردا ہے، اپنی عادت تو باز نہیں آندا پیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میاں اگر وہ اپنی عادت تو باز نہیں آندا پیا تو میں اپنی عادت تو کس طرح باز آ جاؤں؟ تو فرمایا کہ اگر اگلا بندہ نیکی دے قابل نہیں بھی ہے تو اس تے نیکی کرن دے قابل نہیں، تو اسی تے احترام دے قابل نہیں، تو اسی تے عزت دے قابل نہیں۔ اور فرماندے نے کہ کسے بندے نو عزت وہ بندہ دے سکتا ہے جڑا خود عزت دار ہوگا، جڑا خود عزت دار نہیں ہو، اگلے بندے نو عزت کی دے گا؟ تو نیکی وہی بندہ کر سکتا ہے جڑا نیکی تے اہل ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اگلا بندہ اہل ہے یا نہیں ہے، سانو حکم ہے کہ تساں نیکی کرنی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان تو بعد عمدہ عقل مندی یہ ہے کہ لوگاں دے نال پیار اور محبت دے نال پیش آؤ، اور ہر نیک اور برے انسان دے نال بلا امتیاز نیک سلوک۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور فرماندے نے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا معمول ہے کہ اگر کوئی بندہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نال مصافحہ کردا، ہاتھ ملاندا، سلام لیندا، تو جدوں تک وہ آپ دا ہاتھ پکڑی رکھدا، آپ ہاتھ نہ چھڑواندے، آپ نہ چہرہ پھیر دے نہ ہاتھ چھڑا دے۔ جدوں اپنی مرضی دے نال ہاتھ چھڑ دیندا، ادو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پیچھے کردے، ورنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دے کولوں ہاتھ نہ چھڑاندے۔ اور جدوں تک کوئی بندہ آپ دے نال محو گفتگو راندا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ مبارک نہ پھیر دے جدوں تک وہ گل مکمل کر کے خود نہ چلا جاندہ یا اپنا چہرہ نہ پھیر لیندا۔ مسلماناں دے ایک حق یہ بھی ہے کہ چھوٹیاں تے شفقت اور بڑیاں دی عزت کیتی جاوے۔ اچھا، صوفیاء دا ایک الگ دنیا ہوندی ہے۔ صوفیاء فرماندے نے کہ چھوٹیاں دی عزت اس واسطے کرو کہ انہاں دے گناہ میرے نالوں تھوڑے ہو سن، کیونکہ اس دی عمر تھوڑی ہے، اس نے میرے نال گناہ تھوڑے کیتے ہو سن، اس واسطے چھوٹیاں دی عزت کرو۔ بڑیاں دی عزت اس واسطے کرو کہ انہاں دے نیکیاں میرے نال زیادہ ہو سن، کیونکہ عمر زیادہ ہے، نیکیاں زیادہ کیتے ہو سن۔ تو فرمایا کہ چھوٹے نال شفقت نال پیش آؤ، وڈیاں دی عزت کرو، ایک مسلماناں تے حق ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ تو وڈیاں دی عزت نہیں کردا اور چھوٹیاں تے رحم نہیں کردا، حضور نے فرمایا کہ اس دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں، وہ ساڈے وچوں ہی نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید والاں دی عزت کرنا اللہ تعالیٰ دی عزت کرنا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دستور آ کہ جدو آپ سفر تو واپس آندے تو لوگ اپنے بچیاں نو اپنی خدمت وچ لے کے حاضر ہوندے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں بچیاں نو اپنی سواری تے سوار کر لیندے، کسی نے اگے بٹھا لیا، کسی نے پیچھے بٹھا لیا۔ تو بعد دے وچ بچے ایک دوسرے تے فخر کردے اور ایک دوسرے نو آکھدے کہ تینوں حضور نے پیچھے بٹھایا، مینوں حضور نے اگے بٹھایا۔
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا مزاج ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا معمول ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے وچ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے نوں لے کے آندے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے کہ حضور انہاں دا نام تجویز کر دیو، انہاں واسطے برکت دی دعا کر دیو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ چھوٹے چھوٹے نومولود بچیاں نوں اپنی گود وچ لے لیندے، انہاں نال پیار کردے، اور بعض اوقات ایسا ہوندا کہ بچہ پیشاب کر دیندا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کپڑیاں تے لوگ شور مچاندے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے کہ نہیں، بچہ ہے۔ پھر جدوں تک انہاں بچیاں دے والدین اس جگہ تے موجود رہندے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کپڑا نہ دھوندے کہ والدین نوں تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن جدوں انہاں دے والدین چلے جاندے، بعد دے وچ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک کپڑے نوں دھو لیندے اور انہاں نوں پاک کر لیندے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد دے وچ تشریف فرما ہے، ایک بدو آیا اور مسجد دے کونے دے وچ جا کے پیشاب کرن پہ گیا۔ صحابہ دوڑے اس نوں مارن واسطے، کس نوں پتہ نہیں ہے کہ مسجد ہے، خانہ خدا ہے، عبادت دی جگہ ہے، اتنے آ کے پیشاب کرتا بیٹھا ہے۔ صحابہ جدو دوڑے نا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اس نوں پیشاب کر لین دے۔ جدو پیشاب کر چکا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوں بلایا اور حضور نے فرمایا اس نوں کہ میاں یہ عبادت دی جگہ ہے، یہ خانہ خدا ہے، یہ پیشاب کرنے والی جگہ نہیں ہے۔ حضور نے ڈانٹا پھر بھی نہیں ہے، آپ نے بڑے پیار دے نال سمجھایا، بڑے پیار دے نال اس نوں سمجھایا۔ جدو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا تو اس نوں پتہ چلا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کریمانہ اخلاق جدو اس نے ویکھے، وہ شخص اتنا متاثر ہویا کہ کلمہ پڑھ کے حضور دے غلام بن گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہن پانی لے آؤ، اس جگہ نوں دھو دیو، پاک صاف کر دیو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ چھوٹے چھوٹے بچے نوں لوگ لے کے آندے، بچے حضور دے کپڑے دے پیشاب کر دیندے، کپڑے ناپاک ہو جاندے، لیکن اس دے باوجود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام متھے تے شکر نہ آندی، حضور اور بچے نوں اپنے تو دور نہ کر دے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ماں باپ دی دل آزاری نہ کر دے۔ جدو اپنے بچوں نوں لے کے واپس چلے جاندے، اس تو بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑے پاک کر لیندے، کپڑے نوں دھو لیندے۔ مسلماناں تے ایک حق یہ بھی ہے کہ جدو بھی کسی مسلمان بھائی نوں ملے تو خندہ پشانی دے نال پیش آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ بے سہارا عورتاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رستے دے وچ روک لیندیاں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی خدمت کردے، انہاں دے نال جا کے جو بھی انہاں دا ضرورت دا کم ہوندا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے گھریں جا کے وہ کام کر کے آندے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ گرمی دا موسم ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے وچ تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور کسی اہم موضوع تے گفتگو کر رہے ہیں، دروازے تے ایک عورت آئی۔ پورا مدینہ جاندا ہے کہ عورت دا توازن عقلی درست نہیں ہے۔ عورت آئی، دروازے تے کھڑے ہو کے اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے اس عورت دے قریب گئے، آخر لگی کہ میں حضور آپ نال کوئی گل کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں کر، آخر لگی ایتھے نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نال ٹر پے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کے وہ ایک جگہ تے گئی اور اس نے جا کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال گلاں کرنی شروع کر دی تھی۔ صحابہ فرماندے نے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت دیاں گلاں سندے رہے، لیکن فرماندے کہ سانو دکھ بڑا آ رہی ہے اس عورت تے، لیکن اسے آخ بھی کچھ نہیں سکتے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود سنتے پے۔ جدو عورت کافی دیر اپنی گلاں کر کے تھک ہار کے جدو واپس چلی گئی تو حضرت عمر فرماندے نے کہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تسی اس طرح دی عورتاں دی گلاں نہ سنیا کرو۔ پورا مدینہ جانتا ہے کہ عورت دا دماغ ٹھیک نہیں ہے، توازن عقلی درست نہیں ہے، کوئی بندہ اس دی گل نہیں سندا۔ یا رسول اللہ تسی اس طرح دی عورتاں دی گلاں کیوں سنتے ہو؟ تھوڑا اتنا وقت قیمتی، نازک جسم، گرمی دا موسم، اور تھانوں گلی دے وچ لے جا کے گلاں سنائی جاندی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر کہ جس دا پورا مدینہ نہیں سندا، اگر میں بھی نہ سنا تو کس نو جا کے سنائے گی؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا معمول ہے اور یہ مسلمانوں دا حق ہے اگلے مسلمان تے کہ اگر کوئی اس نال گل کردا ہے
اس نال گفتگو کرتا ہے یا کسی کو ملتا ہے تو خندہ پریشانی دے نال خوش ہو کے ملے، کہ اگلا بندہ ایک بار اپنی ٹینشن ہی بھول جائے، جتنی مرضی تکلیف ہوے، جتنے مرضی دکھ ہوے، تھوڑا چہرہ ویکھ کے اس دے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے۔ مسکراہٹ بھی ایک صدقہ ہے۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا پیارا دین ہے کہ یہ بھی نیکی اللہ تعالیٰ نے دے دیتی سانوں کہ اگر تسی کسی نو خوش ہو کے ملے نے اور تھوڑے ملن دے نال اگلے بندے دے چہرے تے خوشی آ گئی ہے، رونق آ گئی ہے، یہ بھی تھوڑی نیکی دے وچ شمار ہو سی، یہ بھی صدقے دے وچ شمار ہو سی۔ مسلمانوں تے ایک حق یہ بھی ہے کہ جدو دو مسلمان آپس دے وچ ناراض ہون، انہاں دے وچ ناراضگی ہوے تے کوشش کر کے انہاں دے وچ صلح کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھانوں دساں کہ نماز، روزہ اور صدقے تو افضل کیڑا عمل ہے؟ لوگوں نے عرض کی تھی ہاں یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرماؤ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا نماز اور روزے تو بھی افضل عمل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے کہ آپ نے تبسم فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی کہ میرے ماں باپ تھوڑے تے قربان یا رسول اللہ، تساں اج کس بنا تے تبسم فرمایا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دے دو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور ڈگ پون گے، ایک عرض کرے گا کہ مالک اس دے کولوں میرا انصاف دیوا، اس نے میرے تے ظلم کیتا ہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس دا حق کس نو دے؟ وہ عرض کرے گا کہ مالک میری ساری نیکیاں اہل حقوق میرے کو لے گئے، ہن میرے کول کچھ نہیں رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بیچارہ ہن کی کرے، نیکیاں دے اس دے پلے رہ نہیں گیا، اہل حقوق ساری نیکیاں اس دے کو لے گئے۔ تو اگلا بندہ آکھے گا کہ مالک پھر ایویں کر کہ میرے گناہ اس دے ذمہ پا دے۔ یہ مظلوم اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عرض کرے گا کہ مالک میرے جو گناہ ہیں اس دے کھاتے چ، اس دے ذمے چ، اس دے نامہ اعمال چ پا دے۔ اس دے گناہ اس دے ذمے پا دیتے جان گے، لیکن اس دے باوجود وہ حساب بے باک نہیں ہوئے گا۔ اتنی گل کر کے آقا کریم علیہ السلام رو پے اور فرمایا کہ یہ ہے ظلم عظیم۔ اس روز ہر بندہ اس چیز کا ضرورت مند ہوئے گا کہ اس دا بوجھ ہلکا ہو جائے کسی طرح گناہاں دا۔ اللہ تعالیٰ مظلوم نو فرمائے گا کہ ویکھ تیرے سامنے کیے۔ وہ عرض کرے گا کہ پروردگار میرے سامنے چاندی دے وڈے وڈے شہر، وڈے وڈے محلات اور سونے دے اور جواہر اور مرورید دے آراستہ اور مرصع میں دیکھ رہی ہوں۔ یہ شہر اور یہ عمدہ محلات کس پیغمبر، شہید یا صدیق دین؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے دین جڑے انہاں دی قیمت ادا کر دے۔ تو مظلوم عرض کرے گا کہ مالک اس دی قیمت کون دے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس دی قیمت تو دے سکنا ہے۔ یا اللہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے بھائی نو معاف کر دے۔ تو بندہ عرض کرے گا کہ مالک تو گواہ ہو جا میں اس نے معاف کیتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر چل اٹھ، کھڑا ہو اور اپنے بھائی دا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت تے چلے جا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ڈرو اور مخلوق دے وچ صلح کراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قیامت والے دن مسلمانوں دے درمیان صلح کرائے گا۔ تو مسلمانوں دا ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر دو بندیاں دے درمیان ناراضگی ہے تو کوشش کر کے انہاں دے وچ صلح کرائی جاوے۔